ٹھہرا ہوا خیال ہوں آزاد کر مجھے، میری یاد آ رہی ہے تو پھر یاد کر مجھے، تجھے یاد کر لیا ہے آیات کی طرح۔ نمسکار دوستو، آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملاقات کروا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو بالی ووڈ میں اپنی لیکھنی کا لوہا منوا چکی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو بالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر لیلا بھنسالی کے چہیتے ہیں، جنہوں نے اب تک بالی ووڈ کے 56 فلموں میں اپنے گیت دے کر اپنی لیکھنی کا لوہا منوایا ہے۔ اور جھنجھنو کی یہ خوش قسمتی رہی کہ جھنجھنو کی سنگیت سنستھان دھن میں یہ تشریف لائے اور دھن کے کلاکاروں سے ملاقات بھی کی اور اپنے کلام سے دھن کے کلاکاروں کو روبرو کروایا اور اپنی لیکھنی کا لوہا بالی ووڈ میں منوانے کے بعد آج یہ جھنجھنو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے اے ایم توراز، جو کہ بالی ووڈ میں اپنی لیکھنی کا لوہا کئی سالوں سے منوا رہے ہیں۔ گیتکار اے ایم توراز کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، یہ جھنجھنو شیکھاواٹی کے لاڈلے اور ممبئی پرواسی سماج سیوی ادھوگ پتی سلیم تنور ہے، جن کی وجہ سے جھنجھنو کو ایسی شخصیت سے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ یہ انہی کے ساتھ جھنجھنو تشریف لائے اور جھنجھنو کے دھن ککش میں پہنچ کر دھن کے سبھی سدسیوں سے ملاقات کی۔ سبھی سدسیوں نے دل کھول کر ان کا سواگت کیا اور دل سے ان کے کلام سنے اور منتر مگدھ ہو گئے۔ پھر سے جھنجھنو آنے کا وعدہ کر کے انہوں نے ہم سے ودائی بھی لی ہے، مگر آج ہم آپ کو ان کے کلام سے روبرو کروائیں گے۔ پیش ہے اے ایم توراز۔ پھروں گا میں کاندھوں پہ یہ صلیب، مجھ کو زمین میں گاڑیاں آباد کر مجھے۔ بہت شکریہ۔ مجھ کو زمین میں گاڑیاں آباد کر مجھے۔ اور شعر پھر یہ تھا مختہ کہ تنہا نہ لکھی جائے گی شیریں کی داستان، تنہا نہ، شیر فراد والی، کہ تنہا نہ لکھی جائے گی شیریں کی داستان، اس قصہ توراز میں فرحاد کر مجھے۔ زندگی ناکامیوں کے نام ہو، اس سے پہلے کوئی اچھا کام ہو۔ اور شعر پھر یہ تھا کہ اس لیے گمنام رکھا ہے تجھے، کیوں تو میرے نام سے بدنام ہو۔ تو آپ آ کر سکتے ہیں۔ سفر میں ہو ٹھہر کیوں نہیں جاتے، ہر لمحہ سفر میں ہو ٹھہر کیوں نہیں جاتے، ہم سے بھی کوئی پوچھتا گھر کیوں نہیں جاتے۔ شکریہ۔ ہم سے بھی کوئی پوچھتا گھر کیوں نہیں جاتے۔ اور شعر پھر یہ کہ تم عشق اگر ہو تمہیں کس بات کا ڈر ہے، تم عشق اگر ہو تمہیں کس بات کا ڈر ہے، اس آگ کے دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے۔ اور شعر پھر یہ کہ ہر بار محبت میں ہمیں تم پہ فدا ہوں، ہر بار محبت میں ہمیں تم پہ فدا ہوں، تم پیار ہو تو پیار پہ مر کیوں نہیں جاتے۔ بہت شکریہ۔ اور تھوڑا سا اور اچھا سنیے آپ تو میں اور کچھ اچھا پڑھ پاؤں گا۔ ایک غزل کے اور کچھ شعر میں آپ تک پہنچا دوں کہ شعر یہ تھا کہ دیکھیے غزل، اس کا جو مطلع ہے بڑا نازک ہے، اللہ کرے آپ اس مطلع تک پہنچیں۔ مطلع یہ کہ کسی کے جسم سے لپٹی تھی خواب میں آنکھیں، کسی کے جسم سے لپٹی تھی خواب میں آنکھیں، نظر گناہ میں تھی اور ثواب میں آنکھیں، نظر گناہ میں تھی اور ثواب میں آنکھیں۔ اور شعر پھر یوں ہوا کہ وہ کب ملے تھے کہاں پر بچھڑ گئے مجھ سے، لگی ہوئی ہیں ابھی تک حساب میں آنکھیں، لگی ہوئی ہیں ابھی تک حساب میں آنکھیں۔ اور پھر اس میں ایک رومانس کا شعر ہوا کہ جو اس کے چہرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے، جو اس کے چہرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے کہ ٹانک دی ہے خدا نے گلاب میں آنکھیں۔ اور شعر پھر یہ کہ جیسا کہ موبائل کا زمانہ ہے آج کل، موبائل پہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے شعر کہ جو اس نے پوچھا تمہیں یاد ہے میری صورت، جو اس نے پوچھا تمہیں یاد ہے میری صورت، تو میں نے بھیج دی اس کو جواب میں آنکھیں، تو میں نے بھیج دی اس کو جواب میں آنکھیں۔ اور ایک غزل کے کچھ شعر اور، ایک مطلع کہ میری تکلیف میرا غم میرا صدمہ پتہ چلتا، کوئی تیرا بچھڑتا تو تجھے میرا پتہ چلتا۔ اور پھر شعر یہ تھا کہ اگر ہم ساتھ میں مرتے
تو پھر یہ عین ممکن تھا، تجھے میرا پتہ چلتا مجھے تیرا پتہ چلتا۔ اور کچھ ہے غزل کے شعر کے، غزل یہ کہ عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے، عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے، خاموش رہ کے میرے درد کو بڑھاتا ہے۔ اور شعر پھر یہ کہ تیرا سکون سلامت رہے مگر جانا، کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے۔ شکریہ فیصل بھائی کہ کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے۔ اور شعر پھر یہ تھا کہ میں لوٹتا ہوں تھکن لے کے جب زمانے کی، میں لوٹتا ہوں تھکن لے کے جب زمانے کی، تیرا خیال تھپک کر مجھے سلاتا ہے، کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے۔ اور اس شعر کے لیے میں نے غزل کہی تھی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی عبادت چین کیسے آتا ہے۔ وہ شعر یہ کہ قضا سمجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں، قضا سمجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں، تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے۔ شکریہ، تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے۔ اور پھر شعر یہ تھا کہ عجیب کشمکش عشق ہے میرے اندر، عجیب کشمکش عشق ہے میرے اندر، خوشی مناؤں تو غم مجھ سے روٹ جاتا ہے، خوشی مناؤں تو غم مجھ سے روٹ جاتا ہے، کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے۔ اور شعر پھر اس میں شعر آخری یہ تھا اس غزل کا کہ تیرا خیال، دیکھیں میں نے 3 باتوں کو اس میں ایک ہی شعر میں باندھنے کی کوشش کی ہے کہ تیرا خیال بچھڑنے کا غم کہ تنہائی، تیرا خیال بچھڑنے کا غم کہ تنہائی، کوئی تو ہے جو مجھے اس طرف بلاتا ہے، کوئی تو ہے جو مجھے اس طرف بلاتا ہے۔ اور مقطع حاضر ہے کہ تو راز مجھ میں نہ جگنو نہ چاند تارے ہیں، تو راز مجھ میں نہ جگنو نہ چاند تارے ہیں، یہ اس کا پیار ہے جو مجھ میں جگمگاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ شکریہ، یہ اس کا، ایسے سنیے ذرا، یہ اس کا پیار ہے جو مجھ میں جگمگاتا ہے۔ میں لکھا گیا، میں پڑھا گیا، کئی زاویوں سے کہا گیا، میں لکھا گیا، میں پڑھا گیا، کئی زاویوں سے کہا گیا، تیری محفلوں میں مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا۔ بہت شکریہ۔ تیری محفلوں میں مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ یہ سماعتیں تیرے شہر کی میری عاشقی کے خلاف ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سماعتیں سننے کو کہتے ہیں کہ یہ سماعتیں تیرے شہر کی میری عاشقی کے خلاف ہیں، جو کہاں نہیں وہ سنا گیا، جو لکھا نہیں وہ پڑھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ۔ تیری محفلوں میں مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تیرا قرب مجھ کو عزیز تھا یا کہ ہجر مجھ کو عزیز ہے۔ قرب کہتے ہیں قرب کہتے ہیں قریبی کو، اور ہجر جیسا کہ آپ سب جو ہے وہ جانتے ہیں تنہائی کو کہتے ہیں۔ کہ کبھی کبھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھے تھے یا کسی کے بعد اچھے ہیں۔ اس حوالے سے شعر کے تیرا قرب مجھ کو عزیز تھا یا کہ ہجر مجھ کو عزیز ہے، اسی کشمکش میں گزر گئی، نہ مرا
جیا کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیری محفلوں میں، مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا. اور شعر آخر مقطع کے میں تو راز ہوں مجھے دیکھ لو، میں غزل سرا ہوں سنو مجھے. جی شکریہ. میں تو راز ہوں مجھے دیکھ لو، میں غزل سرا ہوں سنو مجھے. کئی شاعروں کی مثال ہے جنہیں ان کے بعد پڑھا تیری محفلوں میں، مگر مجھے بڑی بے دلی سے سنا گیا. لوگوں کی خواہشوں پہ سنا جا رہا ہوں میں، لیکن میری غزل میں پڑھے جا رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن میری غزل میں پڑھے جا رہے ہو تم. اور یہ شعر دیکھیں کہ دیوار و در کو نور کے پیکر میں ڈھال دوں، دیوار و در کو نور کے پیکر میں ڈھال دوں. میں نے سنا ہے لوٹ کے گھر میں نے سنا ہے لوٹ کے گھر آ رہے ہو تم. اور یہ شعر کے دیوانگی کی کون سی منزل پہ آ گیا، دیوانگی کی کون پہ آ گیا، جس سمت دیکھتا ہوں نظر آ رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اس غزل کا خاص شعر جس کے لیے میں نے غزل لکھی ہے وہ یہ کہ مجھ سے بچھڑ کے تم کو سکون مل گیا، مگر مجھ سے بچھڑ کے تم کو سکون مل گیا، مگر آنکھیں بتا رہی ہیں کہ پچھتا کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. آنکھیں بتا رہی ہیں کہ پچھتا رہے ہو تم. اور مقطع حاضر ہے کہ باہر اگر نہ آئی تو جل جاؤ گے تو راز. کلیم بھائی شعر دیکھیں کہ باہر اگر نہ آئی تو جل جاؤ گے تو راز. سینے میں ایسی آگ کو دفنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. کاغذ پہ شاعری میں لکھے جا رہے ہو تم. ہر ایک شے میں کہیں کچھ کمی نکلتی ہے، تیرے بغیر کہاں زندگی نکلتی ہے، تیرے بغیر. اور مطلع ثانی کے
تیرے خیال کی جب ڈائری نکلتی ہے، تیرے خیال کی جب ڈائری نکلتی ہے، ہر ایک صفحے پہ نئی شاعری نکلتی ہے، ہر ایک صفحے پہ. وہ شعر دیکھیں کہ تمہارا ذکر اندھیروں کو مار دیتا ہے، تمہارا ذکر اندھیروں کو مار دیتا ہے، تمہارے نام سے ایک روشنی نکلتی ہے، ہر ایک شے میں کہیں کچھ کمی نکلتی ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ تمہارے ہجر کا موسم بدل نہیں سکتا، تمہارے ہجر کا موسم بدل نہیں سکتا، ہماری آنکھ سے اب تک نمی نکلتی ہے، ہماری آنکھ سے. اور یہ شعر دیکھیں، یہ شعر میں نے پڑھا نہیں، مشاعروں میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے بعد بھی موجود ہیں وہاں ہم ہی، ہمارے بعد بھی موجود ہیں وہاں ہم ہی، ہمارے نام پہ ایک آہ سی نکلتی ہے، ہمارے نام. اور محبت کے حوالے سے شعر کے محبتوں میں خسارے کا خوف لازم ہے، محبتوں میں خسارے کا خوف لازم ہے، یہ کھیل وہ ہے جہاں جان بھی نکل جاتی ہے، یہ کھیل وہ. اور اس غزل کا اور وہ شعر جس کے لیے میں نے غزل کہی، میں ایکچولی یو پی مظفر نگر کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں. وہاں سے میں چلا، پہلے دلی آیا، کچھ دن وہاں رہا، پھر اس کے بعد میں ممبئی گیا، پھر وہاں ایک سفر لمبا رہا فلموں میں، بہت سال گزر گئے، اور پھر میں نے 2014 میں نے پھر شاعری شروع کی. اور شاعری میں پہلے کرتا تھا لیکن مشاعرہ وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، تو پھر میں نے ایک اور سفر شروع کیا اور میں اس کے حوالے سے پوری دنیا میں گیا. تو میں نے ایک پوری دنیا، جو بڑی دنیا ہے سو کالڈ، جنہیں ہم جو ہے وہ بڑے شہر کہتے ہیں، تو ان شہروں میں گاؤں میں نے ایک فرق دیکھا جو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی انہی علاقوں میں رہتے ہیں. تو وہ فرق شعر میں نے رکھنے کی کوشش کی. دیکھیے اگر کسی قابل ہوا ہو تو آپ بتا کہ یہ کھیل وہ ہے جہاں جان بھی نکلتی ہے. شعر دیکھیے کہ ہمارے گاؤں کے لڑکے بھی کتنے سادہ ہیں، ہمارے گاؤں کے لڑکے بھی کتنے سادہ ہیں، ہمارے گاؤں میں اب بھی پری نکلتی ہے، ہمارے گاؤں میں اب بھی پری نکلتی ہے، ہر ایک شے میں کہیں کچھ کمی نکلتی ہے. تو راز تو نے کہاں جا کے گھر بسایا ہے، تیرے مکان سے بچ کر خوشی نکلتی ہے، ہر ایک شے میں کہیں کچھ کمی نکلتی ہے.